علیکم بچوں، کلاس 5 سبق نمبر 9 ہمارے چیپٹر کا نام ہے سرسوں کے بیج۔ آج اس چیپٹر میں آپ کو بتایا گیا ہے آخرت کی زندگی کے بارے میں۔ آخرت کی زندگی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک دن جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں مرنا بھی، وہ اس دن کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، اس طرح موت کے بعد کی زندگی بھی ایک اٹل حقیقت ہے۔ روز محشر یعنی قیامت کے دن ہمیں اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور اس دن پر یقین رکھنا ہمارا دینی عقیدہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت کی کھیتی سے کیا مراد ہے بچوں؟ آخرت کی کھیتی سے مراد ہے کہ آخرت کا دن بھی آئے گا، اس دن تمام لوگ ایک جگہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے اور ان کے تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اگر آپ کے اعمال خراب ہوں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ جنت تو ایک بہت خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے، لیکن دوزخ ایک انتہائی تکلیف دہ اور خوف کی جگہ ہے۔ دوزخ کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ایک پتھر اس میں پھینکیں گے تو وہ 70 سال کے بعد جا کے وہ گہرائی میں گرے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں بچوں کہ دوزخ کیسی جگہ ہے، بے انتہائی خوفناک ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال اچھے کرنے چاہیے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہماری نیکیاں ہوں گی تو ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے برے اعمال ہمیں دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ نیچے کرنے والی اور اوپر کرنے والی ہوگی۔ نیچے کرنے والی اوپر کرنے والی کیا ہوگی؟ یعنی کہ نیچے جب ہم قبر میں ہمیں دفن کر دیا جاتا ہے، اور اوپر جب ہمیں اس قبروں سے نکالا جائے گا، ہمیں زندہ کر دیا جائے گا اور زمین ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک دن قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے تو تمام دنیا تباہ ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ سور پھونکیں گے تو تمام مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر میں سب جمع ہو جائیں گے، جہاں ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، جس میں اور تمام لوگوں کی اچھائیاں برائیاں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ پھر بچوں آپ لوگوں نے آپ کو پتہ چل گیا نا کہ روز محشر کیا ہوگا، قیامت کیا ہوگی، تو آپ کو اسی سے متعلق میں ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک عورت کا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ وہ عورت ظاہر ہے اپنے اولاد سے، اپنے بچے سے کون محبت نہیں کرتا، وہ عورت اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی تھی، وہ اس کو دفنانے پر تیار ہی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی میں اس بچے کو نہیں دفناؤں گی، ابھی زندہ ہو جائے گا۔ پھر اس لوگوں نے اس کو سمجھایا، نہیں مانی وہ۔ پھر ایک بزرگ رہتے تھے وہاں پر اس جگہ پر، تو وہ ان کے پاس اسے پیش کیا گیا، انہوں نے اس کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور سرسوں کے بیج لے کر آؤ، لیکن اس گھر سے لاؤ جہاں کوئی مردہ فوت نہ ہوا۔ وہ عورت گاؤں گاؤں ہر گھر میں اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی لے آتی ہوں۔ وہ تمام گھروں میں جب گئی تو ہر گھر میں جو ہے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ آرام سے سرسوں کے بیج مل جائے گا، لیکن ہر گھر میں جا کر اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی انسان فوت ہو گیا ہے۔ تو وہ واپس آ گئی اور اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ انسان کو زندگی کے بعد مرنا بھی، موت بھی اس کو آنی ہے۔ تو پھر اس کی سمجھ میں جب یہ بات آئی تو پھر اس نے اپنے بچے کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کو دفنا دیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ ہم اپنے پیاروں کو دفن نہیں کرنا چاہتے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ زندگی دی ہے تو مرنا بھی ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو ہمیں ماننا ہے اور اس کے لیے اچھے ہمیں اعمال کرنے ہیں تاکہ وہ ہمارے اعمال ہمارے لیے کام آئیں۔ بچوں آپ کو معلوم ہے یہ آخرت کی زندگی کی ایک مختصر سی جھلک ہے جو میں نے آپ کو پیش کی ہے، کہ آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال آ رہا ہوگا کہ دوزخ کیوں بنائے گئے؟ دوزخ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندہ انسان گناہ کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لے کہ اس کا نتیجہ بھی بھگتنا ہوگا، اس کی سزا بھی ملنی ہے، تو پھر وہ اس کا نتیجہ بھی تو وہ برے اعمال نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت خوفناک ہے۔ جو بھی برے اعمال کرے گا اس کو برے اعمال کا نتیجہ خوفناک دوزخ کی صورت میں ملے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس نے نیکیاں کی ہوں گی تو وہ جنت میں جائے گا۔ جنت جو بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے، وہاں پہ پھل ہیں
اور ندیاں ہیں بے انتہا پھل، وہاں کے پھل اتنے میٹھے اور شہد جیسے کہ آپ نے دنیا میں وہ پھل نہیں کھائے ہوں گے جو جنت میں آپ کو ملیں گے. اور دوزخ اتنی خوفناک جگہ کہ جس کے آپ کو سوچ کے ہی تکلیف ہوگی کہ وہ کیسی جگہ ہے. آپ کو اس کا اندازہ آپ کتاب میں آپ اپنی پڑھیے گا اس کو تفصیل کے ساتھ، اور یہ ترجمہ بھی آپ اس میں پڑھیے گا. ایک آیت ہے اس کا ترجمہ پڑھیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریے. اپنے اعمال اچھے کیجیے تاکہ آپ کے جب اعمال اچھے ہوں تو آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اچھی نیکیاں کریے. آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں اور آپ کو وہ آپ کی وہ نیکیاں جو ہیں آپ کو جنت میں لے جائیں گی. کوشش کریے آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی بھی آپ کو نہیں پتہ وہ آپ کے کتاب میں لکھی جا رہی ہے اور وہ قیامت کے دن روز محشر کے دن پیش کی جائے گی. اور آپ کی کیا پتہ آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو جنت میں لے جائے. تو ہم اس سبق سے آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو اس میں کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو ہم آئیے ہم مل کے کوشش کریں کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو سنواریں اور اپنی زندگی جو بھی ہم جی رہے ہیں اس میں اچھے اور نیک اعمال کریں تاکہ ہم سب کو جنت میں جائیں ہم اور ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے جائیں. ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ اس سبق کو اچھے سے پڑھیے گا، اس کا آیت اور ترجمہ بھی پڑھیے گا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ